رسول خدا کا بہت ہی مشہور قول جو متفقن علیہ ہے اہل سنت میں شیعوں میں کہ فرمایا ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب مجلس حسین میں بیٹھو تو یہ تصور کرو کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے ہو، یہ وہ کشتی ہے جو تجھے دروازے نجات تک لے کر جاتی ہے۔ اب سواری وہ اچھی جو انسان کو راستے میں مشکلات میں نہ ڈالے، سواری وہ جو آپ کو نجات دلائے اور ہدف اور مقصد تک پہنچائے۔ اگر کوئی سواری ہی خراب ہو تو پریشان سوار کو کرتی ہے، اگر ہادی میں ہی گڑبڑ ہو تو پریشان امت ہوتی ہے، لیکن اگر ہادی ایسا ہو جو انسان کو مقصد تک پہنچائے تو دو چیزیں ہیں۔ فرمایا حسین وہ سواری بھی ہے جو تجھے ہدایت دیتا ہے، دوسرا فرمایا حسین چراغ بھی ہے، مصباح بھی ہے، وہ نور بھی ہے جو تمہیں راستہ بھی دکھلاتا ہے۔ آپ کے پاس بہترین گاڑی ہو لیکن رات میں جائیں گاڑی کی ہیڈ لائٹ خراب ہو تو یہ ہیڈ لائٹ اسی لیے لگائی جاتی ہے تاکہ مجھے راستے کا پتہ چلے، کہیں میں غلط راستے پہ سوار نہ ہو جاؤں۔ فرمایا یہ مصباح الہدا ہے، حسین وہ چراغ ہے جو ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ راہیں بہت ہیں، باطل کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ فرمایا یہ چراغ ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کہا شاہ فیصل سے میں نے ڈی ایچ اے جانا ہے تو جناب ڈی ایچ اے کا راستہ کون سا؟ کسی نے کہا اس راستے سے جاؤ ڈی ایچ اے پہنچ جاؤ گے۔ آپ نے کہا میں نے حیدرآباد جانا ہے، کہ یہ موٹر وے کا راستہ ہے، چڑھو گے موٹر وے پہنچ جاؤ گے۔ ایک مرتبہ آپ کسی سے پوچھتے ہو کہ جناب میں نے ڈی ایچ اے جانا ہے تو کہتا ٹھیک ہے آپ میری گاڑی میں بیٹھیے میں آپ کو ڈی ایچ اے پہنچا کر آتا ہوں، آپ میری گاڑی میں بیٹھیے میں آپ کو حیدرآباد پہنچا کر آتا ہوں۔ کہ حسین راستہ بتلاتا نہیں، حسین بتلاتا بھی ہے، راستہ دکھاتا بھی ہے، منزل تک پہنچاتا بھی ہے۔ چراغ ہدایت بھی ہے، وہ سواری بھی ہے، اگر اس کشتی میں آ گئے یہ تجھے راہ ہدایت دکھاتی بھی ہے۔ اب یہ کشتی ہے مجلس ابا عبداللہ الحسین جس میں امام حسین نے آپ سب کو سوار کیا ہوا ہے، اور عجب ہے اس کشتی کا کہنا کہ جتنی سواری یہ کشتی ہمیں دیتی ہے جو فرش عزا پہ آتے ہیں، تبھی فرمایا یہ رزق الہی ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ محفل محبت و عشق اہل بیت میں بیٹھنا یہ وہی آتا ہے جو خوش مزاج ہو، یہ صحیح الفطرت ہو، عاشق کمال ہو، اسی کو خدا فرش عزا پہ بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں۔ اور فرش عزا ہے جو کسی کو حر بناتا ہے، جو کسی کو حبیب ابن مظاہر بناتا ہے، کسی کو یزید ابن سبیت بناتا ہے۔ دیکھو یزید وہ بھی تھا، یزید یہ بھی ہے، لیکن وہ حسین کی کشتی پہ نہیں تھا، وہ لعنت شکار ہو گیا۔ اور یہ یزید ابن سبیت جیسے امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولدہ عبداللہ و عبید اللہ، میرا سلام ہو یزید ابن سبیت پر اور اس کے دونوں بیٹے پر، عبداللہ پر اور عبید اللہ پر۔ مکتب اہل بیت میں نام کی جنگ نہیں ہے، ایک یزید برا ایک یزید اچھا۔ شہدائے کربلا میں 5 سے 6 یزید نامی شہید ہیں، نام یزید ہے، کردار حسین والا ہے۔ ہمارے ہاں جنگ نام نہیں، جنگ صفت ہے۔ کا نام بچوں کا اچھا رکھو تاکہ صفت اچھی پیدا ہو جائے۔ کسی بچے کا نام کنجوس رکھو گے تو جتنا بلاؤ گے کنجوس ہوتا رہے گا، لیکن کسی کا نام بہادر علی رکھو گے تو جب کہو گے بہادر ادھر آؤ تو کیا بنے گا؟ بہادر ہوتا جائے گا۔ جب کسی بچے کا نام علی رکھو گے تو اس کے اندر صفت کیا پیدا ہوگی؟ امیر المومنین والی صفت پیدا ہوگی۔ تو یہاں جنگ صفت ہے۔ تو یہ جو فرش عزا ہے یہ وہ کشتی ہے جہاں آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور آپ کو در سے نجات دلایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کشتی کرتی کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مکتب نہیں، کوئی مذہب نہیں جس میں اتنے لیکچر ہوتے ہوں جتنے شیعہ میں ہوتے ہیں۔ یہ ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے۔ محرم اور سفر شیعہ مجلس میں آتے ہیں کہ اہل سنت کے عالم دین تھے، کہہ رہے تھے مولانا آپ لوگ بڑے خوش نصیب و شیعہ مولوی ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ آپ کو ہمیشہ آپ اپنی قوم ملتی ہے، کہ ہم تو جمعے کا انتظار کرتے ہیں، ہاں اس میں بھی بوڑھے حضرات زیادہ آتے ہیں، تھوڑے بہت جوان آ جاتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، لیکن جو پلیٹ فارم اہل بیت نے آپ کو دیا ہے
جس میں بوڑھا بھی بیٹھا ہے، بچہ بھی بیٹھا ہے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اور یہ نہیں کہ اگر آفیسر ہے تو اوپر بیٹھے گا، یہ نہیں کہ میجر ہے، بریگیڈیئر ہے، وزیر اعظم ہے، کہ حسین سب کو فرش عذاب پہ بٹھاتے ہیں، سب کو خاکی بناتے ہیں، کہ یہاں سب کی کیٹیگری ایک ہے، اور وہ کیٹیگری عشق حسین ابن علی ہے۔ یہاں پہچان یہاں پہچان ایک ہے، وہ پہچان محبت محمد اور آل محمد ہے، یہاں یہ پہچان ہے۔ تو یہ فرش عزا جس پہ امام حسین آپ کو بلاتے ہیں، اور اس فرش عزا نے شیعوں کا مزاج بدلا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خود اہل بیت کا چاہنے والا کہ جو 2 مہینے مجلس حسین سنیں، اب یہ ایام ختم ہوں گے، پھر فاطمیہ شروع، پھر مہینہ 1.5 جناب سیدہ کے فضائل سنیں، پھر رجب شعبان ولادتیں سنیں، پھر رمضان کا مہینہ اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، امیر المومنین کی شہادت کی مجلسیں سنیں، پھر رمضان نہ بھی ہو، کوئی عام دن ہو تو گھر میں کوئی اللہ نے اولاد دی اس خوشی میں مجلس کروائے، کوئی نظر کی نیا گھر لیا اس میں ذکر اہل بیت کروائے۔ مطلب یہ جب تک زندہ رہتا ہے ذکر اہل بیت کرتا ہے، جب دنیا سے جاتا بھی ہے تو مجلس ترحیم کرا کے ہی چلا جاتا ہے۔ کس قوم میں اتنے لیکچر ہوتے ہیں؟ قبلہ ہم تو انتظار کرتے ہیں جمعے میں اگر ہمیں مل جائیں تو 4 ہم نصیحت کی باتیں کریں۔ آپ کی نسلیں تو ہر جگہ آپ کے پاس کیا ہیں؟ اویلیبل ہیں۔ تو کل حسین امت کے لیے نعمت تھے، آج حسین کی مجلس امت کے لیے نعمت ہے۔ دوسرا جملہ سنیے کہ کل ابا عبداللہ الحسین نے اسلام بچایا، کہ اگر امام حسین نہ ہوتے یا آج دینی غیرت جو معاشرے میں پائی جاتی وہ نہ ہوتی، اور آج اگر اسلام کی عزت کو کوئی بچا رہا ہے تو وہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے بچا رہے ہیں۔